ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی نعیم کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور گورنر سندھ سمیت وفاقی وزراء اور سیاسی شخصیات کا ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ جید عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے انٹرنیشنل کے چانسلر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر رنجیدہ اور مغموم ہوں، ہمدردیاں پسماندگان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، حکومت کا بین الاقوامی پروازوں کے لیے آج سے فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ۔ اقدام خاص طور پر سمندر پار پاکستانی افرادی قوت کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے جو کورونا وبا سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ چینی انکوائری رپورٹ پر حکم امتناع ختم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ قانون کے مطابق وفاق کے پاس احتساب آرڈیننس کے تحت نیب کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے۔ عدالت عالیہ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 4 کھرب 65 ارب روپے سے زائد کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1 کھرب 18 ارب 25 کروڑ مختص، جاری اسکیموں کے لیے 60 ارب 87 کروڑ اور نئی اسکیموں کے 57 ارب روپے رکھے گئے۔ صوبے کو آئندہ مالی سال میں ریونیو کی مد میں 3 کھرب 67 ارب روپے سے زائد آمدنی متوقع، صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور ولیدی۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل، بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ آنے والے دنوں میں ایران اور عمان سے ٹڈی دل کے نئے حملے کا خدشہ، تلفی کے لیے استعداد کار بڑھا رہے ہیں، وفاقی وزیر سید فخر ایمان کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,604 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,71,666 تک جا پہنچی، مزید 153 افراد جان کی باسی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,382 اموات، 63,504 صحت یاب۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے 50 سے زائد علاقے سیل، لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر آنے کی اجازت، لاک ڈاؤن والے علاقوں میں اسپرے، آکسیجن سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف صوبے میں دفعہ 144 نافذ، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار۔ سندھ میں تعلیم اور ٹرانسپورٹ کی بہتری کی کوششیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا، اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط۔ کراچی کے 6 اضلاع کی مختلف یوسز میں لاک ڈاؤن جاری، صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,190 نئے کیسز، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، ضلع کولگام میں ایک اور نوجوان شہید، 3 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت، بی جے پی حکومت قابض افواج کی جانب سے ان ہلاکتوں کی براہ راست ذمہ دار ہے، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس صورتحال کا فوری نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 79 لاکھ سے تجاوز کر گئی، 4,66,000 سے زائد اموات، 43,26,000 صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,28,000 ہو گئی، 1,21,950 سے زیادہ ہلاکتیں۔ اور آج سورج گرہن ہوگا، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سورج 90% چاند کے پیچھے چھپ جائے گا۔ سورج گرہن صبح 8 بجے شروع ہوگا اور دوپہر 2:35 پر ختم ہوگا۔ پاکستان میں رنگ آف فائر کا نظارہ سکھر سے گوادر تک کیا جا سکے گا۔
सूरज ग्रहण को बगैर फिल्टर के बराह रास्त देखना आंखों के लिए इंतहाई मुज़र हो सकता है। माहिरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं मनासिर हुसैन। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज टीम की हमरा आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज व नासिर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है हमारे वो नाजरीन जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं पाकिस्तान के टीवी के ड्रामे। आज हम एक ऐसे दोस्त को, पाकिस्तान के एक ऐसे मीडिया के सुपर डुपर स्टार को लेके आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, कि जिनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उनकी कहानी अमूमन हम कहते हैं ना जी, उरूज और जवाल की कहानी। उनकी कहानी जवाल और उरूज की कहानी है कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब नाउमीदी ने घर कर लिया उनकी जिंदगी में, और उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद एक ऐसा दौर आया, एक ऐसी कहानी ने ट्विस्ट लिया, बिल्कुल टीवी ड्रामे की तरह। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी है जो आज वो राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हमारे साथ शेयर करने चले हैं। चाहे आप हमें देख रहे हैं पीटीवी न्यूज पे, पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल, यूएस, यूके या ऑनलाइन, सुबह में शाम में तैयार हो जाइए। ये कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तो आपको तंग किया जाए ना, मजा आता है। अभी कुछ ही देर में आपकी इनसे मुलाकात करवाई जाएगी। उसके अलावा मेरी क्लास फेलो नोवेरा है, और नोवेरा कहती है तौफीक अंकल आज मैं नहीं बताऊंगी मेरा टॉपिक क्या है, ऑन एयर जाके बताऊंगी। मैंने कहा ओके, आई कैन ट्रस्ट नोवेरा बिकॉज शी इज ब्रिलियंट, शी इज सो गुड। सो नोवेरा होंगी हमारे सेट पे आज। उसके अलावा गुड न्यूज के साथ रेबेका आएंगी, और रेबेका हमें कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुनाएंगी। एंड ऑफ कोर्स ट्रेन तहमीना के बगैर तो सज ही नहीं सकता मेला, क्योंकि ट्रेन तहमीना ने हमें जिम फिट होने की टिप्स और ट्रिक्स बतानी होती है। आज जो हमारा म्यूजिक सेक्शन है उसमें नताशा हुमैरा एजाज, जो कि अक्सर आपके लिए सेक्शन ये सेगमेंट सजा के लाती हैं, वो नहीं है, बल्कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त असद अली खान, जो कि एक म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है, बड़े मजे का काम करते हैं, बड़ा डिफरेंट सा काम करते हैं। आज असद आ रहे हैं और बड़ा मजे का उनका कुछ गिटार, कुछ फ्यूजन, कुछ तबला, कुछ इस तरह की कहानी मैंने सुनी है। देखते हैं कि आज हमारे म्यूजिक सेक्शंस में क्या होने जा रहा है। तो ये है जनाब सब कुछ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपके लिए मेरे पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो नोवेरा मेरे साथ होंगी। देखें, एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक सरप्राइज नोवेरा मेरे लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कौन सा ज्यादा बड़ा सरप्राइज है, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरलुत्फ लम्हा और वक्त या सेगमेंट मेरे लिए वो होता है जब हमारे किड्स सेक्शन में प्यारे प्यारे बच्चे इतनी नॉलेजेबल, इतनी मालूमात से भरी बातें लेकर आते हैं, जिनसे जानने का, जिनसे सीखने का बहुत सा मौका मिलता है। और हमने इस तासुर को भी कुछ खत्म करने की कोशिश की कि सिर्फ बड़े ही बच्चों को सिखा सकते हैं। भाई आजकल के दौर में जब तक हम बच्चों से नहीं सीखेंगे, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हमारे साथ मौजूद है the one and only नोवेरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जब भी आती हो ना मेरे शो में, मैं एकदम से मुझे ऐसे फील गुड होने लग जाता है। मुझे लगता है आज मेरी इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में बहुत सा इजाफा हो जाएगा, है ना? क्या टॉपिक है आज? हमारा टॉपिक है हाउ टू हेल्प योर फैमिली एट होम। हाउ टू हेल्प योर फैमिली एट होम। आप अपनी फैमिली की घर में किस तरह से मदद कर सकते हैं? चलिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब छोटे बच्चों को आना चाहिए, एंड दे हैव टू हेल्प अदर पीपल। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी हाउ कैन यू हेल्प, और आप हेल्प कैसे कर सकते हैं। बताइए टिप्स। देखिए, अगर आपके बाबा, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाबा को गैराज में हेल्प चाहिए, सो आई कैन गो हेल्प देम। आप उनका हाथ बैठा दें। अच्छा, उनको, अपने बाबा को हेल्प कर सकते हैं।
کوئی سامان شمان ادھر سے ادھر رکھنا ہے نا. ہم کہتے ہیں بس یہ تو ماما بابا کا چاچو کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم بڑوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس لیے ایک تو پھر نیکسٹ ہے کہ اگر جیسے آپ کے گیسٹ آئے ہو اور وہ بیٹھے اور اگر آپ کی ماما کو اٹھنا پڑے, پانی لے کے آنا پڑے, آپ ان کو بھی بتائیں اینڈ یو گیٹ دا واٹر فور دیم. آپ اٹھ کے جائیں اور جا کے جی میں پانی لے کے آتی ہوں, میں پانی لے کے آتا ہوں, اور گیسٹ کو آپ سرو کریں. اچھا نویرا, آپ کی کچھ سلائڈس بھی ہمارے پاس, تو ہم مکیش انکل سے کہیں گے سر پہلی سلائڈ پلے کریں, ہے نا. اس پہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ماپ دا فلور. اوکے, یعنی آپ صفائی بھی کر سکتے ہیں گھر کے اندر. ضروری نہیں کہ کوئی صفائی کے لیے باہر سے آئے یا ماما ہی صفائی کریں, آپ بھی صفائی کر سکتے ہیں. ناؤ پٹ یور کلوتھ ان دا رائٹ پلیس. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جو آپ کے کلوتھ ہوتے ہیں اگر بہت جیسے وہ انٹائڈی ہیں تو آپ ان کو ٹائڈی کر کے اپنے شیلف میں رکھ لیں, کلین دا شیلف. اور یہ جو آئینہ ہے یا الماری ہے اس کو صفائی بھی کریں خود, کم از کم اپنے روم کو تو خود صاف کرنا ہے نا. ڈشز واش کریں. زبردست. ڈش واشنگ تو بڑا مزے کا کام ہے. جی, واٹر دا پلانٹ. پانی دے سکتے ہیں ہم پودوں کو, وہ بھی ہماری, ہم کیوں کہیں گے جی یہ تو پھپھو کا شوق ہے تو صرف پھپھو ہی پودوں کو پانی دیں گی, ہے نا. ماما کا شوق ہے تو ماما ہی دیں گی. ماما کا شوق ہے تو ماما ہی دیں گی, ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم برتن دھو سکتے ہیں, ہم صفائی کر سکتے ہیں, ہم اپنی الماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم ڈش واشنگ کر سکتے ہیں, اور آخری کیا تھا, پودوں کو پانی دے سکتے ہیں. اور آگے کیا جی وہ دکھائیے. دیکھیے پٹ دا لٹر ان دا گاربیج. کہ گھر کا پھر جو کوڑا ہے وہ جا کے باہر آپ نے جو گاربیج بن ہے نا, جو کوڑے کی بالٹی ہے یا ڈرم ہے اس کے اندر ڈالنا ہے خود سے. لیکن ایک کام بھولنا نہیں ہے نویرا, پتہ کیا, کوڑا جب کوڑے کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا تو اس میں بہت سے جرمز ہوتے ہیں. تو کوڑے کو ہینڈل کرنے کے بعد یا گھر کی صفائی کرنے کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. یہ نہیں بھولنا, ٹھیک ہے. گڈ. اچھا جی آگے کیا ہے؟ آگے کیا, دس از دا ایزیسٹ چور جو ہمیں کرنی چاہیے. میک یور بیڈ وین یو ویک اپ. اگر آپ اسکول جا رہے ہیں, فار ایگزامپل میں اسکول جا رہی ہوں, دین آئی میک مائی بیڈ. اگر آپ میٹرس پہ سو رہے ہیں, اگر آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں, میک یور بیڈ. یعنی کہ اس کی چادر ٹھیک کریں, اس کا تکیہ ٹھیک کریں. آپ اپنا بیڈ خود بناتے ہیں؟ بس سر جی. ویری گڈ. اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماما کو یا خالہ کو آپ سارے کام باجی کو نہیں کرنے پڑتے, ہے نا. ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. گڈ 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 گڈ. نیکسٹ سلائڈ. اپنے پیٹس کو یا آپ کے جو کوئی بھی چھوٹا, اگر آپ کا چھوٹا سا وہ بیبی ہے یا کوئی یا سسٹر ہے تو ان کو فوڈ دیں یا گیو دا پیٹس فوڈ. جو ہوتا پتا کہ ہمیں پیٹس کا بڑا شوق رہتا ہے. ماما ہم نے پپی رکھنا ہے, ہم نے پیرٹس رکھنے ہیں, ہم نے مچھلیاں رکھنی ہیں, پھر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ iron the clothes and put them in the shelf. اچھا, کپڑے استری کرنے چاہیے خود سے, لیکن اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ استری گرم ہوتی ہے, وہ بجلی سے چلتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کرنٹ لگ جائے یا آپ کا ہاتھ جل جائے. تو شروع میں آئرننگ ماما کی سپرویژن ماما کریں گی, اور سپرویژن میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سپرویژن میں کریں. آپ ایسے نہیں کہ ماما اپنا کام کر رہی ہے میں جا کے استری کر لیتی ہوں, اچھا ہوگا, اور اگر آپ کا ہاتھ جل گیا دیٹ ول بی پینفل. اس لیے شروع میں بابا, امی, ابو, بہن, بھائی, چاچا, پھپھو کی سپرویژن میں آپ نے استری کرنا سیکھنا ہے. جی اور کوئی ہے کام؟ کوئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کپڑے ہوتے ہیں آپ کے وہ گیلے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ نے ان کے اندر سے پانی ڈالنا ہے, پانی نکالنا ہے اس کو. ایگزیکٹلی. اور کپڑے نچوڑ کے اور پھر ڈرائر میں ڈالنے ہیں یا دھوپ میں ڈالنے ہیں کہ وہ سوکھ جائے. اچھا, اس میں یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ کپڑے دھونے میں اپنی ماما کی ہیلپ کریں نا, تو ماما نے میری یہ فیوریٹ شوور ہے. اچھا, فیوریٹ کپڑے دھونا. ویسے باقی میری بھی بچپن میں نا میری ماما نے بھی نا ہم سب بھائیوں کو سب کام سکھائے. کپڑے دھونا, پوچھا لگانا اور استری کرنا. اور
آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ماپ شوز بھی بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ماپ شوز دیکھیں, اگر آپ نے فار ایگزامپل سلیپرز لیے ہیں, سلیپرز پہ آپ وہ ڈال لیں, وہ جو ایک مٹیریل نہیں ہوتا جسے ہم لوگ ماپنگ کرتے ہیں, اوکے, پٹ دیٹ مٹیریل آن دا شو پہ لگا لیں, اینڈ دین ویئر اٹ, آپ میوزک چلائیں, ڈانس کریں, اور پھر آپ کا پورا گھر بھی کلین ہو. ویری گڈ. تو میرا خیال ہے کسی دن تم کو بنا کے لاؤ شوز, میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اور ہم اسٹوڈیو کی موپنگ کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہو جائے. جی, ہمیں ٹرینر تہمینہ اور ٹرینر کاشف کی ضرورت ہے. اور ایک نیو چیز ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی ایک ہے یونیورسٹی, یہ ایک ریسرچ آئی ہے اس پہ کہ جو چھوٹے بچے اپنی پیرنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں وہ بڑے ہو کے ان کی سکسیسفل لائف ہوتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی. ریسرچ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں کہ وہ بچے جو گھر میں امی ابو کی ہیلپ کرتے ہیں, برتن دھونے میں, صفائی کرنے میں, استری کرنے میں, فوڈ پالش کرنے میں, الماریاں ٹھیک کرنے میں اور گارڈننگ کرنے میں, وہ بڑے ہو کے سکسیسفل ہوتے ہیں. میں آج سے ہی کام شروع کروں گا تاکہ میں بڑا ہو کے سکسیسفل ہو جاؤں. آپ تو ابھی تک بڑے ہیں. تھینک یو, تم نے یاد کرا دیا, میں بھول ہی گیا تھا. اچھا جی, کوئی اور ہماری سلائڈ رہ گئی؟ ساری ہوگی. یہ بھی رہتی ہے, واشنگ دا ڈشز اور چیکنگ دا فوڈ جو آپ نے بنایا ہے, میکنگ دا فوڈ. اوکے اوکے اوکے, بالکل ٹھیک. اور اگر آپ کی کوئی بھی اگر آپ کی ماما کو کام ہو تو پھر آپ اپنی اگر آپ کے پاس ایک سسٹر ہے تو آپ اس کو بات دے دیں. امی ابو کی اس طرح سے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ آپ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ہے نا. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بھائی نویرا, زبردست, بہت اچھا سیگمنٹ تھا تمہارا آج کا, بڑی چیزیں ہم نے سیکھی. اور بچوں, یہ باتیں جو نویرا آپ کو بتاتی ہیں ان کو سننا بھی ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے. اور آج سے ہی آپ نے امی ابو کا, بڑے بہن بھائیوں کا, خالہ پھپھو چاچو ماموں کا کی مدد کرنی ہے کہ آپ گھر کے چھوٹے 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 کاموں میں ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو فن کے طور پہ لیں. یہ نہیں کہ اوہو مما کے ساتھ میں نے نہیں کرنا, میرا نہیں دل کر رہا, ایسے نہیں. آپ اس کو انجوائے کریں, بڑا مزہ آئے گا. اس لیے اللہ نے آپ کو ہاتھ دی ہے, آنکھیں دی ہوئی ہیں, لیگس دی ہوئی ہیں, ہاتھ دیے ہوئے, آنکھیں دی ہوئی. کتنی پیاری بات کی نویرا نے, ان کو ہم نے یوز کرنا ہے نا. ہیو اے گریٹ ڈے نویرا, جیتی رہیے. ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوٹا سا بریک رائزنگ پاکستان میں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹرینر تہمینہ بالکل تیار ہے ہمیں جم فٹ کرنے کے لیے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آج کے رائزنگ پاکستان میں سرپرائزز بہت زیادہ چل رہے ہیں. ایک سرپرائز میں نے آپ کو مین سیگمنٹ میں دینا ہے کہ جس میں پاکستان کے ایک سپر اسٹار آ رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کے, ان کا نام ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے انفولڈ نہیں کیا. یہ ایک سرپرائز ہے. ایک سرپرائز نویرا ہمارے لیے لے کر آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے. وہ بھی بہت مزے کا سرپرائز تھا, لیکن ایک سرپرائز ٹرینر تہمینہ ہمارے لیے لے کر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے تو اکیلے آنا تھا, لیکن ڈن 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 ٹو شارٹ کٹ کریں تو دیکھیں میرے ساتھ کون ٹرینر کاشف بھی ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ, وعلیکم السلام. سرپرائز. اچھا, بہت سرپرائز چل رہے ہیں. گریٹ. تو ٹرینر تہمینہ, آج برپیز بیسڈ, برپیز انسپائرڈ ورک آؤٹ ہے. اچھا, آج ہم برپیز کے ساتھ, ویسے نو بڑی لائکس برپیز کیونکہ یہ فل باڈی ورک آؤٹ ہوتا ہے, لیکن چونکہ کارڈیو کا ایک ایلیمنٹ ہے اور برپیز از اے کائنڈ آف ایکسرسائز کے جس میں ہر طرح کی آپ کی کارڈیو ایکسرسائز ہوتی ہے. آج میں نے کاشف کو کہا کہ کیونکہ آپ جو ہے نا مطلب ہمیشہ مجھے مشکل کام دیتی ہیں اور میں مطلب یعنی ایڈوانس ورژن کرتا ہوں اور آپ بگنر, تو میں نے کہا اچھا آج آپ بگنر کر رہے ہیں, ریورس گیئر لگاتے ہیں. برپیز بیسڈ ورک آؤٹ ہے, ایڈوانس تھوڑا سا ورک آؤٹ ہے, کارڈیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو انجوائے کریں, لیکن ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ کاشف تہمینہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ میں اسٹرینتھ انوالوڈ ہے, یاد رکھیے گا. اچھا, کاشف جو ہے جمپ نہیں کریں گے, جیسے میں یوں جمپ کروں گی تو کاشف صرف یہ بگنر ورژن آپ کو بتائیں گے ایزی کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے پہلی ایکسرسائز یہ کی, اینڈ دین یو ٹوسٹ, پھر آپ نے یہ کیا, دین یو ٹوسٹ آن دی ادر سائڈ. تو ہاتھ سے یوں یوز کریں گے. اچھا, ہم نے ڈمبلز لینے ہیں اس ایکسرسائز میں,
मतलब बर्पीज हम आम रूटीन में तो हैंड्स पे करते हैं, लेकिन आपने इसमें लेने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं इसको कर सकते तो फिर बेशक आप यूं जंप करके और फिर आप एक हाथ से रोटेशन कर लें. अब आपने करना क्या है कि इसी मोमेंटम में जाते हुए यू विल डू 50. लेकिन आप देखिए तहमीना के जो डंबल्स हैं वो राउंड है, तो हमारा जो फ्लोर है हमें इसे सपोर्ट मिल जाए कि रोटेट नहीं हो रहे हैं. अगर आप प्लेन फ्लोर पे करेंगे तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे. चपटे जो डंबल्स है वो हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ की मिलेगी आपको हाथों को. अच्छा जी, आप कंट्रोल रूम ये कह रहे हैं कि यही वाली एक्सरसाइज काशिफ आप इस एंगल से हमें करके दिखाएं ताकि कैमरा बिल्कुल क्लियरली बता सके कि टांग को किस एंगल पे कहाँ लेकर जाए. क्या सीन है जी. ये हुआ ये बर्पी की, बिल्कुल ये हाथ से एक ऊपर 1 2. अब बर्पी तो आपका कार्डियो वर्कआउट है और जो हम हाथ का इसलिए कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द शोल्डर्स एंड कोर, यानी आपके एब्स पे ऑब्लिक्स को हम ट्रेन कर रहे हैं. तो चूंकि हमने जैसे कहा था कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और वी आर डूइंग द कार्डियो टू. और ये उसका लाइटर वर्जन है जो इसको काशिफ करके आपको दिखा रहे हैं कि आपने बर्पी नहीं करनी जी, सिर्फ आपने लेग्स को मूव करना है और हाथ को ऊपर लेके जाना. ये होगी हमारी फर्स्ट मूव. अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है कि आपने सेम इसी तरह से वेट लिया है. अब आप यहाँ से ये आएंगे एंड देन यू गो अप. ठीक है, जैसे शोल्डर प्रेस आप करते हैं ऑल द वे अप. ये ओके, ये भी आपकी 20 to 25 बॉडी वेट भी कर सकते हैं. बिल्कुल जैसे कि काशिफ कर रहे हैं 20 to 25 रेपिटेशन आपने करते रहना है. नाइस एंड स्लो. और देखें कि ट्रेनर काशिफ ने अब वेट्स छोड़ दिए हैं. तो अगेन हमारे वो साथी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जरूरी नहीं कि आप वेट का प्रेशर लें, उसकी टेंशन लें कि मैंने वेट्स उठाने 8-8 किलो के, बगैर वेट के भी आपकी बॉडी मूव उसी तरह से. अच्छा जी, जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज है वो भी ऐसे ही है. अब आपने पुशअप ऐड कर देना है. अच्छा, कि आपने डंबल्स के ऊपर पुशअप किया एंड बर्पी, पुशअप बर्पी. ओके, अब ये सेम आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है. बिल्कुल. और उसके साथ साथ आप करके हमें दिखा दें या काशिफ करके दिखा दें. काशिफ कर देते हैं, बगैर वेट के भी करके दिखा देते ताकि हमारे देखने वालों को. वेट हटाया जी, जिसमें आए 1 2 पुशअप और बर्पी. 1 2. अगर जो बिगिनर लोग हैं वो थोड़ा स्टे करके भी कर सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वो इंटेंस ना करे. अच्छा, अगली हमने एक्सरसाइज करनी है कि हम यहाँ पे आएंगे जी. हमने स्क्वाट जंप की, उसके बाद ऑल्टरनेट लंजेस. अब इसको मोमेंटम में बनाना है. स्क्वाट लंज और अल्टरनेट लंज. अच्छा, ये चीज पहली, फिर ये, अब मोमेंटम में जाएंगे ये. बिल्कुल ठीक. ये आपकी लेग्स और कार्डियो दोनों वर्कआउट हो रहे हैं. और आप देखें कि बिल्कुल विद इन 5 to 7 सेकेंड्स काशिफ तहमीना दोनों को सांस आउट कर ऑफ रहे ब्रेथ हो गए हैं. ये बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज है. हालांकि कोई वेट्स नहीं है, बज़ाहिर छलांगे लगा रहे हैं दो इंसान खड़े हुए बिला वजह, लेकिन अपना वजन उठा रहे हैं. अपना वजन उठा रहे हैं. असल में वो वजन है जो आपकी अपनी बॉडी का. एग्जैक्टली. जैसे स्क्वाट शुरू में किसी भी बिगिनर इंसान के लिए स्क्वाट मुश्किल होते हैं और फिर जब आप थोड़ी सी इंटेंसिटी ऐड करते हैं तो हम कहते हैं स्क्वाट जंप्स कर लें. फिर स्क्वाट जंप्स के बाद ये जो रनर लंजेस, ये जंप लंजेस जिनको कहते हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर. आपका बैलेंस भी चाहिए और कार्डियो भी. अगली एक्सरसाइज और वर्कआउट के आखिर में जब सेकंड लास्ट मूव हो या लास्ट मूव हो या थर्ड लास्ट मूव हो तब जाके कितना इंटेंस हो जाता है. अच्छा, इसमें आपने बाइसेप ऐड करने हैं. यहाँ से जैसे आप बर्पी में गए एंड देन ये बाइसेप फ्रॉग पोजीशन में आके, लेकिन आपकी एल्बो जो है मेक श्योर देखिए तहमीना की एल्बो यहाँ पर नी कैप के पास आ रही है. मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. काशिफ आप प्लीज बताइएगा यहाँ से. कैच योर ब्रेथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, माइंड मसल कनेक्शन. ओह यस. पोजीशन में आके बिल्कुल इस सबसे ध्यान आपने ये रखना है कि आप बिल्कुल हाथों के पास आके यू स्टे ऑल द वे. बर्पीज पे आपने ये नहीं करना कि आपके पीछे पाँव है, क्योंकि आप वहीं पे रुक के एंड देन यू डूइंग अ बाइसेप कर्ल. वेट आपकी मर्जी है. ऑल द वे अप. अगेन कोई जल्दी नहीं है, कोई बॉडी को झटका नहीं देना, आराम आराम से बिल्कुल एहतियात के साथ माइंड और मसल का कनेक्शन बनाना है और सांस तेज से साथ साथ लेते रहेंगे ताकि बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर हो सके. वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आउट ऑफ ब्रेथ होना इज नथिंग टू शेम अबाउट. कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको ये यानी ट्रेनर्स हो या कोई भी हो कि भाई अगर हम यहाँ लाइव शो कर रहे हैं तो हम इस बारे में एम्बेरस हो कि मैं क्यों आउट ऑफ ब्रेथ. हम तो आपको बता रहे हैं कि ये सांस हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी सांस ऊपर नीचे होती है.
तो इट्स ओके। ये नॉर्मल प्रोसेस है एक ह्यूमन बॉडी का। अच्छा जी, पानी की हल्की हल्की सिपिंग साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज का हमारे पास टाइम है, हमारी एक रह गई है जी, अब आपने एक डंबल लेना है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ से ये एंड देन प्रेस, फिर स्विच करनी है साइड, स्विच करते जाना है आपने, ताकि आपका बैलेंस और फोकस पे भी हम काम करें साथ। अब ये बैलेंस की सारी बात है। और आपने डंबल के ऊपर अगर आप चाहें तो जैसे काशिफ बिगिनर वर्जन बता देते हैं कि आप हाथ नीचे रख के डंबल हटाएं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एफर्ट और फोकस सही होगा। हाथ रखें, ये प्रेस, बिल्कुल ऐसे कर दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इमेजिनरी वेट आपने रखना है, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो हाथ है वो पूरा जमीन पे, दूसरा हाथ आप यहाँ हेल्प ले सकते हैं। लेकिन तेमीना मुझे यहाँ पे मुश्किल हो रही है तो आप दूसरे हाथ की फोर्स से सपोर्ट ले लीजिए। जी सर। तेमीना ये बताइए कि अब ये वेट नहीं कर रहे हाथ में, तो फिर हाथ ऊपर ले जाने का क्या मकसद है, क्या फायदा? ये नहीं, जस्ट एक स्ट्रेच है आपका। अगर आप वेट के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप रिलेटेड टू स्ट्रेंथ मूव से है। अब आप यहाँ से ये गए, ये आप यहाँ से उठा के ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, लाइट वेट ले लें। उसके बाद आपने फिर हाथ के साथ ये गए और फिर उठा लें। मतलब दो चीजें हैं आपके पास कि आप यूं भी जा सकते हैं, विच इज दी एक्सरसाइज बेसिकली। जैसा कि हमने आगाज में कहा तो ठीक भाई ये कॉम्बिनेशन है कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ का। तो ये जो हमारी मूव आ रही है कि कंबाइन कर रही है स्ट्रेंथ के साथ कार्डियो को, जो हमारी बढ़ती हो रही है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ मूव है, वो कार्डियो मूव तो है। वेट के बगैर भी इफेक्टिव है। बिल्कुल है इफेक्टिव कि अगर आप सिर्फ ये उठा के अब आप उसमें थोड़ी जंप, क्योंकि यू हैव टू प्ले विद एक्सरसाइजेस कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो इन्वेंशन करते हैं, जैसे नई नई एक्सरसाइजेस हम कोशिश करते हैं, अब ये हम खुद बैठ के तो इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनर्स होते हैं वो मिक्स एंड मैच कर देते हैं, क्योंकि लेट्स जस्ट डू दिस, लेट्स जस्ट डू दिस, एक्सपेरिमेंट कर लिया, स्ट्रेंथ और कार्डियो का कॉम्बिनेशन करके दोनों को साथ साथ उस पे काम कर रहे होते हैं। साइंस पीछे वही होती है, सिर्फ वी प्ले विद इट कि ओके लेट्स जस्ट डू दीस फोर मूव्स। स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, टेक्निक डिफरेंट होती है। ग्रेट। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तमीना, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी रेबेका, और रेबेका लेके आई हैं आपके लिए 4 अच्छी खबरें, फील गुड न्यूज पूरी दुनिया से। लेट्स सी उनके पास हमारे लिए क्या है, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आप हमें देख रहे हैं पीडीवी होम पे, पीडीवी न्यूज, पीडीवी ग्लोबल, यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, ऑनलाइन, सुबह में, शाम में, रीरन में, जहां भी आप हमें देख रहे हैं। तैयार हो जाइए फील गुड करने के लिए, इसलिए कि रेबेका मेरे साथ हैं और अच्छी खबरें लेके आई हैं। गुड मॉर्निंग काजी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा तुमने खूबसूरत ड्रेस पहन रखा है। थैंक यू सो वेरी नाइस कलर। नाउ इट मेक माय डे, थैंक यू सो मच। सो वो क्योंकि जरूरी होता है ना, जब हमने फील गुड करना होता है तो हमें अच्छा लगना भी तो जरूरी है ना। पहले इंसान फील गुड खुद करता है, फिर दूसरों को फील गुड। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो आई थिंक मेरे पास आज 4 अच्छी खबरें हैं, लेकिन बेसिकली 5 है। वो जो 5वीं है वो क्वेश्चन मार्क है, वो मैं एंड में बताऊंगी वो क्या है। 5 खबरें, 5 खबरें, लेकिन एक खबर है। हाँ, वो क्वेश्चन मार्क है, वो पता नहीं है, वो सरप्राइज है। डन हो गया। तो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की जानिब। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली नजमा परवीन न सिर्फ पाकिस्तान की तेज तरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि हाल ही में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस जीतकर साउथ एशिया की चैंपियन भी बन चुकी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नजमा ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल और 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है। नजमा 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं। इनकी सबसे बड़ी स्पोर्ट इनके वालिद है। वेरी गुड। और नजमा के जनाब इन एक्शन तस्वीर आप देख रहे हैं। नजमा, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत आपको मुबारक हो आपकी लेटेस्ट विन। और जो सबसे खूबसूरत बात इस खबर में थी कि नजमा को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? उनके वालिद। और आई थिंक तौसीफ, जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो हर बच्चा ही बहुत ज्यादा तरक्की करता है, लेकिन अगर बेटियों की सपोर्ट उनके वालिद करते हैं, मैंने देखा है कि वो जो बेटियां हैं वो बहुत आगे जाती हैं। एब्सोल्युटली। सो मुबारक हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस नजमा, आपको भी, एंड पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू। यस, तो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज की जानिब। बेघर अफराद की वेलफेयर, राजस्थान हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है। यूएस में भी बेघर अफराद की बहाली पर काम हो रहा है। ऐसा ही पॉजिटिव इनिशिएटिव यूएस की स्टेट टेक्सास में लिया गया है, जहां बेघर अफराद को रोजगार फराहम करने और इनको इज्जत की जिंदगी देने के लिए बेघर अफराद को शहर साफ करने के लिए $15 फी घंटा दिया जाता है। इन अफराद को फ्री लंच और ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत मुयस्सर है। आप देखिए, वो बेघर है लेकिन उनको काम मिल गया
اور صفائی کا مسئلہ بھی حل ہوا, اور ایک وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اچھا مجھے کچھ کیے بنا پیسے مل رہے ہیں, یا یہ ایک طرح سے مجھے چیریٹی مل رہی ہے, یا مجھ پہ خیرات کے پیسے, وہ فیلنگ ختم ہوئی. آپ نے کام کیا ہے, آپ نے ارن کیا ہے, اور اس سب سے اچھی چیز یہ کہ آپ اپنی کنٹری میں, آپ اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. آپ نے ان کی تصویریں دیکھا, ان کے چہرے کتنے خوش ہے نا. اور پھر فی گھنٹہ اگر $15 مل رہا, ناٹ بیڈ ایٹ آل. ناٹ بیڈ. ابھی ذرا حساب لگاتے ہیں ہمیں فی گھنٹہ. نہیں, میرے خیال اس حساب میں نہیں جاتا. نہ جی, بڑا لمبا حساب ہے. تو بڑھتے ہیں آج کی تھرڈ گڈ نیوز کی جانب, اور سیوا ٹرک کے بارے میں آپ سب کو ہم بتائیں گے. یہ سیوا ٹرک ایک سکھ فیملی نے امریکہ میں اسٹارٹ کیا ہے, اور اس میں انڈر پریولیج کمیونٹیز کو فری کھانا فراہم کیا جاتا ہے. یہ ٹرک خاص طور پر اسی لیے خریدا اور ڈیزائن کروایا گیا ہے. سیوا ٹرک کی اس کوشش کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق 3 سالوں میں یہ سیوا ٹرک 20,000 سے زائد لوگوں کو مفت کھانا فراہم کر چکا ہے. ویری نائس, ویری نائس. سیوا ٹرک کا انیشیٹو بہت ہی اچھا جی. دیکھیں گے امریکہ کی سکھ کمیونٹی نے, ایک فیملی نے اس کو انیشیٹ کیا. ویری انسپائرنگ, ویری موٹیویٹنگ. پچھلے 3 سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. یس, آج کی سیکنڈ لاسٹ گڈ نیوز جو میرے لیے فورتھ ہے, اب دیکھتے ہیں وہ ففتھ ون کون سی ہے. زیادہ چائے پینے کے شوقین افراد اکثر اپنے کپڑوں یا ٹیبل پر چائے گرا دیتے ہیں. ایبسولوٹلی. یس, کوریا کی کمپنی نے ایک زبردست مگ تیار کیا ہے, اور اس کو ڈراپ ریسٹ مگ کہا جاتا ہے. یعنی اگر چائے کا کوئی ڈراپ گر جاتا ہے آپ کے کپ سے, تو وہ ڈائریکٹ کپ کو اس طرح سے توثیق ڈرا کیا گیا, اس طرح سے اس کی شیپ بنائی گئی ہے, جس میں گہرائی ہے, تو وہ جو ڈراپ ہے وہ اس جیسے پچ نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے اس میں آ کر رک جاتا ہے, جس سے آپ کے کپڑے اور ٹیبل خراب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیے وہ گیا, وہ چائے کا قطرہ گیا, اور وہ جا کے وہاں پہ رک گیا, اور وہ نیچے جا کے آپ کا ٹیبل بھی خراب نہیں ہوا, یا آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوئے. ویری نائس. لیکن تھوڑی سی انٹیلیجنس سے آپ اتنا بڑا مسئلہ, ٹیبل پہ چائے گر گئی, کپڑے گندے ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو مزے کی خبریں آپ نے آج سنائی. وہ پانچویں کیا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانی. آج کچھ سسپینس ہے, مجھے لگ رہا آپ نے بتانا کون ہے, کیا چیز ہے, پلیز بتا دینا. ارے ہاں, وہ بھائی یہ مطلب بھائی میری خواہش تھی کہ آج سیکشن تک جاتے جاتے آخر میں بتاؤں کہ ہمارا مین گیسٹ کون ہے, لیکن وہ سنا ہے کہ وہ بمباری ہو گئی ہے ہمارے فیس بک پیج پہ. نہیں آپ بتائیں, کیونکہ میں نے نکلنا تھا اور آنا تھا, تو مجھے پتا ہو میں نے ری رن میں دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. تو بھائی پروگرام کے آغاز میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج پاکستان کے ایک ایسے سپر اسٹار ہمارے مہمان بننے والے ہیں, میڈیا انڈسٹری کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ, کہ عموماً تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سنا ہے نا, عموماً ہم کہتے بھی ہیں عروج و زوال کی کہانی ہے نا. اس میں کیا آتا ہے, پہلے عروج آتا ہے پھر زوال آتا ہے. لیکن ہمارے اس دوست کی کہانی زوال و عروج کی کہانی ہے, کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی میں شدید زوال دیکھا, اور پھر زندگی نے ایک ٹرن لیا, اور آج یہ پاکستان کے ایک سپر اسٹار ہیں. آج یہ اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ دیر میں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. لیکن مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ میں نام بتا دوں. تو جناب ہمارے بہت پیارے دوست زاہد احمد, جو کہ بہت بڑے ڈرامہ ایکٹر ہیں اور ماڈل ہیں, اور ایوارڈز اور لائٹ کیمرہ ایکشن ان کی زندگی اب بن چکی ہے, لیکن زندگی ایسی تھی نہیں. یہ اصل کہانی ہمیں آج زاہد سنانے والے ہیں. تو رائزنگ پاکستان میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ہم ان سے ملوائیں گے. لیکن یہ ہوگی گڈ نیوز تمہاری. میں تو خوش ہو گئی نا, میں تو کیمرہ آن ہے تو میں تو کلیپنگ بھی نہیں کر سکتی. کر لو. آر یو اے فین آف زاہد احمد؟ یس ڈیفینیٹلی. اچھا چلو تو کلیپ کرو. زور سے کرنا چاہتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تصدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی, ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اسد علی خان اور راجر فرانسس, اور یہ دونوں ہمیں کیا بتانے والے ہیں, ہمیں بتانے والے ہیں کہ ہم جو اکثر بات کرتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کا میوزک میں فیوژن, کہاں گٹار اور کہاں طبلہ, کہاں سارنگی اور کہاں وائلن, یہ فیوژن ہوتا کیسے ہے, ٹیکنیکلی وہ کیسے عمل میں آ رہا ہوتا ہے, یا بس وہ کسی نے ایک طبلہ بجانا شروع کیا, کسی نے گٹار بجانا شروع کیا, دونوں کو ملا دیا تو یہ فیوژن ہو گیا. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یہ ہمیں بتائیں گے اسد اور راجر. رہیے میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. اکثر ہم سنتے ہیں جی بڑے بڑے میوزیشنز, استاد فتح علی خان صاحب سے لے کے استاد نصرت فتح علی خان صاحب تک, مطلب بڑے بڑے میوزیشنز نے, پھر ہمارے ینگر میوزیشنز نے بھی بہت زیادہ فیوژن کیا.
کبھی تو ہم نے راک پاپ کا فوک سے فیوژن ہوتے دیکھا, کبھی ہم نے کلاسیکل کا پاپ سے فیوژن ہوتے ہوئے دیکھا, کبھی ہم نے ایسٹرن اور ویسٹرن میوزک کا فیوژن ہوتے ہوئے دیکھا. یہ فیوژن کی اصل میں گیم ہوتی کیا ہے؟ ایک طبلے والے کو گٹار والے کے ساتھ بٹھایا اور کہا بجاؤ بھائی اور یہ فیوژن ہو گیا. از دیٹ سمپل؟ یہ آج ہم جانیں گے ہمارے بڑے پیارے دوست اسد علی خان سے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں توفیق بھائی؟ خیریت؟ بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اسد پاکستان کے ینگ لیڈنگ میوزیشین ہیں, گٹارسٹ ہیں, میوزک پروڈیوس کرتے ہیں, اور اکثر رات کو 3:45 بجے 2:45 پہ ان کے انسٹا اپڈیٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں اس وقت یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو شکریہ, آپ دن کی روشنی میں بھی اٹھیے. نہیں تھینک یو. آپ کے ساتھ تو ایسا تعلق ہے کہ آپ کو تو نہ نہیں کر سکتے نا. اسد کے ساتھ ہمارے ایک اور دوست راجر فرانسس موجود ہیں, ہو از اے ویری گڈ طبلہ پلیئر. گڈ مارننگ. السلام علیکم راجر. گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, آل گڈ. اچھا جی, اب بتائیں اسد کیا سین ہونے لگا ہے آج؟ ہم لوگ گٹار کو طبلہ کے ساتھ اس کی ایک فیوژن ہم کریں گے, اور ہم لوگ ڈفرینٹ جانراز میں پلے کریں گے, جو کہ ایک اسپونٹینیس, جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ ابھی جیم کریں گے. ویو نیور جیم بیفور, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ویورز کو یہ چیز دکھائیں کہ دو میوزیشنز آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں میوزیکلی. اوکے ٹھیک ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے جو ابھی ہم نے پلے کیا ہے, یہ دس از مور آف جیسے کہ پاپ سارٹ آف جانرا جو کہ ہم طبلے کے ساتھ یوز کر رہے ہیں. وٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر واز کہ اگر ہم لوگ بلوز کو پلے کریں اور تھوڑا سا اپ بیٹ کر لیں تو فیل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. بلوز. اوکے ہاں, تو بلوز کا یہ کہ یس آئی ڈراپڈ اٹ, تھینک یو. بلوز کا یہ کہ بلوز کی اگر ہسٹری میں ہم جائیں تو بلوز بیسیکلی افریقن امریکنس کا میوزک ہوتا تھا, جب وہ اس زمانے میں جب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہوتا تھا اور وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی تھی. یہ میں اس زمانے کی بتا رہا ہوں, سلیوری کی زمانے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب دے couldn't express themselves تو وہ ان لوگوں نے تب یہ جانرا ایجاد کیا تھا, جس میں یہ لوگ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ بلوز جو ہے ایک فنکی سارٹ آف میوزک ہے, بٹ بلوز میں ایک درد بھی ہے, جو کہ اگر ہم لوگ سلو بلوز میں چلے جائیں اور تھوڑا ڈفرینٹ ایک ایرا کا میوزک اگر ہم شروع کر دیں تو وہ دیٹ از ویری ڈفرینٹ. اس میں ایک میوزیکلی ہم لوگ کچھ میسیجز دے رہے ہیں, اور وہ اس میں باب ڈیلن وغیرہ کو آپ سن لیں. تو کیا ان گانوں کے لیرکس میں بھی ایسے میسیجز ہوتے تھے؟ بالکل لیرکس بھی ہوتے تھے, بٹ اٹ واز مور بیسڈ اراؤنڈ گٹار سولوز. گٹار کے اراؤنڈ اس کو کافی زیادہ بیس کیا گیا تھا, کہ کیونکہ اس میں اگر گانا لیرکس جو ہے اس میں اگر 2 منٹ کے تو سولو اس میں جو ہے 4 منٹ کا ہوتا تھا. سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں. جاز میوزک کی جیسے ہم بات کر لیتے ہیں. فیوژن کی یہ بات ہے کہ اگر آپ نصرت فتح علی خان صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے 90s میں ایک البم کی تھی مائیکل بروک کے ساتھ, بہت مشہور ہوئی. ایگزیکٹلی. اور پھر 2 البمس تھی, ایک 1990 میں کی تھی اور پھر ایک 96 میں کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور دونوں کافی, اور وہی گانے تھے جو کہ پاکستان میں قوالی کے طور پہ اس کو ہم لوگ ایک ڈفرینٹ میوزیکل جانرا میں ہم لوگ دیکھتے تھے, کلاسیکل میں, اور پھر انہوں نے الیکٹرانک میوزک اس زمانے میں کیا. اور آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس البم ٹو لاٹ آف نیو لسنرز جو کہ یا ویورز جو ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور یہ دیکھیں. اور مائیکل بروک اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی نائٹ سانگ کے نام سے, یس نائٹ سانگ کے نام سے وہ البم تھی, اور بہت آن لائن پڑا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی ویکیپیڈیا پہ ہے آپ کو, اور البم آپ کو مل بھی جائے گی. آئی ایم شیور آپ نائٹ سانگ لکھیں گے تو آپ کو سارے گانے اویلیبل ہیں وہاں پہ مل جائیں گے آپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ بتائیے کہ جیسا آپ راجر اس وقت جو کر رہے ہیں اور کوئی پلان نہیں, تو
وہ جو آپس کی کمیونیکیشن دو انسٹرومنٹس کی ہوتی ہے اس میں کون کس کو فالو کر رہا ہوتا ہے؟ مطلب اس وقت راجر مطلب تبلا گٹار کو فالو کر رہا ہے یا گٹار تبلے کو فالو کر رہا ہے؟ اچھا، دا انٹرسٹنگ پارٹ اس کے گٹار تبلا کو فالو کر رہا ہے، تبلا گٹار کو فالو کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اوکے، تو اٹس مور لائک یہ ایک دوستی ہے جو کہ چل رہی ہے، ایک ٹرسٹ ہے جو کہ ہم دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو جیسے کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ایک کمیونیکیشن ہماری چل رہی کہ ہمارا ٹرسٹ ہے. ہم ایک دوسرے کی اگر غلطیاں میوزیشین پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، بٹ ہم دونوں اس کو کور اپ کرتے. وہ میری غلطی کو کور اپ کر رہے ہوتے، میں ان کی غلطی کو کر رہا ہوں. دیٹس ہاؤ، اسپیشلی فار دا فیکٹ کہ آپ دونوں اکٹھے نہیں بجاتے، کوئی پریکٹس نہیں ہے. آج صبح ملاقات ہوئی ہے اور ایگزیکٹلی، اور ہم لوگوں نے میک اپ روم میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیا اور پلے تک نہیں کیا، اور بس ہم نے آ کے پھر یہاں پہ. اور یہی ہمارا آئیڈیا بھی تھا کہ بہت ساری پریکٹس، بہت ساری ریکارڈنگ ٹیکس ری ٹیکس کے بعد تو آپ ایک چیز سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن اوریجنل آرگینک اسٹائل کے اندر دو انسٹرومنٹس یا دو میوزیشنز آپس میں کس طرح سے کھیلتے ہیں، اس پہ ہم نے سوچا تھا کہ آج آپ کے ساتھ بات کریں. ہاں جی، کچھ اور ہمیں سنائیے. ویری نائس، بڑا مزے کا فیل بنا دیا تم نے. فیل ایسا بنا دیا کہ اب مجھے اگلا جو سیگمنٹ ہے نا اس میں جانے کے لیے میں بالکل تیار ہو گیا. اچھا، ویری نائس. اسد اینڈ راجر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. ساتھیوں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے ایک سپر اسٹار زاہد احمد ہمارے ساتھ ہوں گے، اور زاہد نے آج اپنی زندگی کی کہانی، انہوں نے کہاں سے سفر کا آغاز کیا اور عروج تک کیسے پہنچے، یہ کہانی ہمیں زاہد سنائیں گے. رہی میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں. کچھ سٹارز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی کہانی بھی ایک فلم کی طرح ہوتی ہے، اور کبھی وہ مڑ کر دیکھیں اور سوچیں کہ میں اپنی کہانی پہ ایک فلم یا ڈرامہ بناؤں تو وہ سپر ہٹ ہوگا. اس لیے کہ جتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے اس کی کہانی سننے کے کا شوق بھی ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے. آج ہمارے بڑے پیارے دوست، اولڈ کالیگ زاہد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام توفیق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا لگ رہا ہے یہی اسٹوڈیو؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں، کچھ لگ رہا ہے گھر کی بات ٹائپ کی چیز. گھر کی بات. ویلکم بیک ٹو PTV. تھینک یو ویری مچ. اٹ فیلز ایبسلیوٹلی انکریڈیبل ٹو بی بیک. ہے نا، یہی اسٹوڈیو تھا اور ہر ہفتے آیا کرتے تھے. بالکل، ہر ہفتے آیا کرتا تھا، اور میرے خیال سے میرے دیکھنے والوں کو بہت کم لوگوں کو یہ اس بات کا علم ہے کہ PTV سے میری شروعات ہوئی تھی ایز فار ایز ان فرنٹ آف دا کیمرا کیریئر از کنسرنڈ. اچھا، یہ بتاؤ کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں عروج و زوال. زاہد کہتا ہے میری زندگی کی کہانی ہے زوال و عروج، یعنی یہ ایسی کہانی جو زوال سے شروع ہوئی تھی. وٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ کیا تھا، کیا ہوا تھا لائف میں اور کیسے وہ ٹرن ہوا؟ آج ذرا اپنی کہانی سناؤ. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ توثیق حیدر صاحب نے میری کیریئر کے شروع میں بہت ہی کروشل رول پلے کیا. میں ریڈیو پہ کچھ عرصہ تھا، وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. کرتا تھا سب کام اللہ تعالیٰ ہے، بٹ توثیق بھائی ذریعہ بنے. اور ریڈیو کے بعد PTV پہ آنے کے بھی ایک آپ نے ہی انٹروڈکشن کرایا. سو ٹیلنٹڈ. تو شروعات وہاں سے ہوئی اور تھنگز لک ویری نائس. کیونکہ اگر آپ کے اندر شوق ہو، میڈیا کا پیشن ہو، ایکٹنگ کا ہو، تو کہیں نہ کہیں میڈیا چینل کے اوپر آ جانا از ویری گڈ ایکسپوجر، کیونکہ وہ ایک اچھی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے. بٹ اس کے بعد اللہ کی کرنی تھی، ایک امتحانوں کی سلسلہ تھا، امتحانوں کا جس کے تھرو گزرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے، زندگی آزمائش ہے، سب کو پتہ ہے. ہر پل، ہر لمحہ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. اف یو آر سنسیئر ان یور پیشن، اس کا بھی آپ کو ٹیسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر آپ مانگتے ہیں کچھ تو وہ اس کے نتیجے میں ٹیسٹ دیتا ہے.
تو تمہیں کیا ٹیسٹ ملا تھا, کیا آزمائش ملی؟ 2010 اور 11 میں آئی تھنک ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا, جب ہم نے ریڈیو بھی شروع کیا, پی ٹی وی کے لیے میں شو بھی کر رہا تھا, اور وہی وقت تھا جب میری الحمدللہ شادی بھی ہوئی. اور اس وقت جو میری ایکچوئل ڈے جاب تھی, آئی واز ڈوئنگ ویری ویل ان دا ٹیلی کام انڈسٹری, مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا. بٹ ایز سون ایز آئی گاٹ میرڈ تو ایک اچھی 2-2.5 لاکھ کی نوکری جو ہے وہ چلی گئی فوراً. امیڈیٹلی آفٹر, بلکہ ان فیکٹ آئی واز آن مائی ہنی مون, تب پتہ لگا کہ پیچھے سے جو کمپنی تھی جس کو میں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا, وہ ایک قسم کا فراڈ میں انوالو تھی, اور پیچھے سے دے ریپڈ اپ اینڈ لیفٹ. تو بائی دا ٹائم آئی کیم بیک فرام ملیشیا, تو آئی فاؤنڈ مائی سیلف جاب لیس ود اے نیو وائف, اینڈ دس واز آلسو این ارینجڈ میرج, وازنٹ ایون اے لو میرج. کہ وہ کہتی بھائی تم جس بھی حال میں ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, مطلب یہ اس کا کہہ دینا, ہاں یہ اس کا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے. ورنہ لو میں تو بندہ چلو انڈرسٹینڈ کر لیتا کہ چلو یار ہم کر لیں گے. اچھا, ہنی مون سے واپس آئے تو آگے ایک اور ہنی مون تیار تھا. ہنی مون سے واپس آئے تو بلڈ مون تیار تھا, خدائے قسم. اچھا, سو وہ نوکری کا چلا جانا, اور انہی دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے شاید فزیکل انڈیورنس بھی ٹیسٹ کرنی تھی یا ہماری ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کرنا تھا. آئی گاٹ انٹو این ایکسیڈنٹ اینڈ آئی لٹرلی بروک مائی اسپائن. جو میرا لوئسٹ اسپائن کا حصہ ہے, L5S1 کہتے ہیں اس کو, وہ سیویئرلی ڈیمیج ہو گیا, اینڈ آئی واز پیرالائزڈ فار گڈ 4-5 months. اور انہی 4-5 مہینوں میں, یہ ڈیٹیل ایک میرے خیال سے میں نے آج تک کبھی فینس کے ساتھ شیئر نہیں کی, نوکری جا چکی تھی, لیکن چونکہ میرا جو ریڈیو شو تھا وہ واحد جسے کہتے ہیں ایک سیلف اسٹیم, وہ میری اینکر کر رہی تھی, تو میں نے شو نہیں چھوڑا, اور میں اس برباد ہوئی بیک کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے, پیر کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے, اور وہ ڈرائیور پھر کچھ دنوں کے لیے رکھا, وہ مجھے اپنے بازو میں اٹھا کے ریڈیو شو اسٹوڈیو میں لے کر آتا تھا, مجھے زمین پہ لٹایا جاتا تھا, اور مائک اور مکسر جو ہے وہ اٹھا کے زمین پہ رکھا جاتا تھا, اور مائک کو موڑ کے میرے لیے منہ کے سامنے کیا جاتا تھا. سو آئی ہیو ڈن ایٹ لیسٹ 10 or 15 شوز لائنگ آن دا فلور, اور مائک جو ہے وہ میرے لیے منہ پہ موڑا گیا. اور لیکن انرجی جو تمہاری ہوتی تھی اس شو کے اندر, ایکسکیوز می, اور آپ کو یاد ہے وہ شو کس قسم کا ہم نے بنا دیا تھا, کہ وہ گیم شو بنا دیا تھا, تو اس کو اسی طرح انٹرٹین کرنا ہوتا تھا اس طرح سے. بٹ اچھا, کیسے بولتے تھے اس میں ذرا تھوڑا سا؟ ارے نہیں تو نہیں, ابھی میں صرف کھانستا رہوں گا اگر اس طرح کی میں نے ابھی, کیونکہ وہ ایک ایسے سر ہوتے تھے کہ وہ ان سروں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ایک انرجی کا طوفان ہوتا تھا آن ایئر. ہاں ماشاء اللہ. بس وہ, اچھا پھر کیا ہوا؟ تو خیر اینی وے, وہ کرنے کی وجہ سے آئی فردر ڈسٹرائڈ مائی بیک, کیونکہ آپ کی آلریڈی ایک شیٹک پین چل رہا ہے. میرے ہوا بیسکلی یہ تھا کہ جو لوئسٹ ڈسک تھی وہ سویل کر کے اپنی سائز سے دگنی تگنی ہو گئی تھی. تو ایسی کنڈیشن میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی کنڈیشن کو کیور نہیں کریں گے اور اس کو چلتے رہیں گے کہ یار چلو میں ہمت کر کے چلتا جاؤں گا, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمت کا تو دے دے گا ریوارڈ, بٹ آپ اپنا نقصان اور کر رہے ہو. تو وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پھر میں اب اپنی ٹانگ کو, رائٹ لیگ کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا. میں کھڑا ہوتا تھا اور 2 سیکنڈ بعد نم ہو کے. اس وقت کیا زاہد نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان کا اتنا بڑا سپر اسٹار, ہر طرح کے ایوارڈز, فیم, پیسہ, شہرت, لائم لائٹ. دیکھیے توصیف بھائی, میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی اگر شخص صحیح معنوں میں کامیاب ہے تو اس کا تعلق کبھی بھی پیسے سے, شہرت سے, ایوارڈ سے نہیں ہوتا, اگر وہ انسان کا محور بنا ہوا. اگر وہاں پہ اس کا رخ ہو کہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہو. اگر اس کا فوکس اس بات پہ ہے کہ میں اپنی نیت میں صاف ہوں, میں اپنے پیشن میں سنسیئر ہوں, اور میں کر بالکل ٹھیک وجہ سے رہا ہوں, میں اس وجہ سے نہیں رہا کہ لوگ میرے پیچھے بھاگے اور پیسہ میرے پیچھے آئے. آپ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگتے ہو تو پھر آپ کے پیچھے پیسہ بھی بھاگتا ہے, آپ کے پیچھے شہرت بھی بھاگتی ہے, آپ کے پیچھے دنیا کی ہر اپرچونٹی بھاگتی ہے. اور میرا یہی ماننا ہے کہ وین یو آر پٹ انڈر سچ ٹیسٹ, اور جب اپنے امتحانات آتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس فوکس پہ قائم رہو کہ نہیں, میں اپنے ایفرٹ میں سنسیئر رہوں. ایفرٹ میں سنسیئر رہنا, اور اپرچونٹی جہاں جہاں آپ کا شوق ہو, جہاں آپ کا پیشن ہو, تو وہاں پہ جو بھی چھوٹی موٹی اپرچونٹی آ رہی ہے اس میں قدم ضرور رکھنا چاہیے. اب جیسے ٹی وی کے اوپر میں جو آیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا اس کے بعد ٹی وی بنانے کے لیے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فائنلی جب میں کراچی میں تھیٹر کے ذریعے گیا
تو یہاں بھی تھیٹر کیا ہوا تھا اسلام آباد میں, آپ کا ریڈیو شو کیا ہوا تھا, پی ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, اور تھیٹر مجھے جب کیا تھا تو کراچی جانے کے بیچ میں میرے خیال سے کوئی آلموسٹ 7-8 سال کا گیپ تھا. تو اگر میں یہاں والا تھیٹر یہ سوچ کے کرتا کہ یا سوچ کے نہ کرتا کہ یار اسلام آباد میں تھیٹر کرنے سے کیا فائدہ پڑتا, کون سا ایکسپوجر ہے, یہاں تو میڈیا ہاؤسز بھی زیادہ نہیں ہیں, تو مجھے نہیں فیم ملے گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا, جنگل میں مور ناچا. ایگزیکٹلی. تو اگر میری اس وقت یہ سوچ ہوتی کہ میں نے نہیں کرنا تھیٹر یہاں پہ, میں ویٹ کروں گا یا میں کراچی جا کے کچھ ٹرائی کروں گا, تو وہ کہانی کہیں سے نہ بنتی. کیونکہ یہاں پہ جو میرا کیا ہوا تھیٹر تھا اسی کی وجہ سے مجھے انور صاحب کا تھیٹر ملا جس میں میں نے قائد اعظم کا رول کیا کراچی میں. اور وہ پلے دیکھنے کے لیے ہم ٹی وی کے مالکن, ایئر وائی, جیو سب وہ موجود تھے. اور جب میرا پلے ختم ہوا تو مجھے کسی ٹی وی اسٹیشن جا کے آڈیشن نہیں دینا پڑا, وہیں پہ آفرز آنے شروع, میرے پاس کالز آنا شروع. اچھا زاہد یہ بتاؤ, کیونکہ تمہارا وہ جو کیریکٹر تھا جس میں تم نے جنا کا کردار, اس کو کیسے کنسیو کیا, کیا قائد کی ویڈیوز دیکھی, ان پہ جو فلمیں بنی ہیں وہ دیکھی, تصاویر, وہ باڈی لینگویج واز سو کلوز ٹو پرفیکشن. الحمدللہ جی. بس وہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کے اوپر ویڈیو فوٹیج بہت کم ہے, مشکل سے کوئی 4-5 آپ کو کلپس ملیں گی جو ان کی اسپیچز کی ہیں. تو باڈی لینگویج وغیرہ کنسیو کرنے کے لیے بہت سارا پارٹ امیجنیشن پہ ہی ڈپینڈ کرنا پڑا. اور پھر دوسری طرف میرے پاس انور مقصود صاحب تھے, لیجنڈری انور مقصود صاحب, تو ان کی گائیڈنس کے اوپر. اور فزیکلی بہت ٹیسٹنگ وہ رول تھا, بیکاز آپ کو بھی یاد ہوگا جب میں یہاں سے گیا تو اچھا خاصا ہیلدی تھا, تندرست نوجوان تھا, بٹ پلا پلایا بالکل. تو لیکن مجھے قائد اعظم صاحب کو پورٹرے کرنا تھا ان کی بالکل اینڈ آف لائف پہ, جہاں پہ ہی از ویری فریل اینڈ ویری ویک. تو سب سے بڑا امتحان میرے لیے اس وقت فزیکلی تھا. when I had to lose, I did end up losing around 22 kgs in the span of 3-4 مہینے. بہت سے تمہیں چیزیں ملی, شاید میرا خیال ہے اتنا کا تم نے ڈریم بھی نہیں کیا ہوگا. بالکل بھی نہیں. لیکن ایسا کون سا خواب ہے جو ابھی پورا نہیں ہوا, ایسی کون سی ڈریم ہے دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود مائی آڈینس, جس کے لیے وہ تمہارے لیے دعا کریں؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 10 years, کیا کرنا چاہو گے ایسا جو ابھی تک نہیں ہوا؟ توفیق بھائی میں سچ بتاؤں تو دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ میں کبھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگا نہیں کہ میں ڈرامہ آرٹسٹ بنوں یا لیڈ بنوں یا ایوارڈ ملے یا پیسے بہت اچھے کماؤں. میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگا. تو ابھی میرے پاس اس طرح کی کوئی لسٹ باقی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. اچھا, لسٹ پوری ہو چکی ہے. ہاں, اور یہ بڑی مزے کا ایک کنفیوژن بھی ہے کہ آپ سینکڑوں لٹریچر کی کتابیں آپ کو ملیں گی آن ہاؤ ٹو اچیو یور ڈریمز, ہاؤ ٹو اچیو یور گولز. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ واٹ ڈو یو ڈو وین یو گیٹ دیئر. واہ, جب مل گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں اس باقاعدہ کنفیوژن سے گزرا ہوں اوور دا لاسٹ 5 years. تو اب جہاں جو میری ڈریمز ایسپریشنز ہیں, میں سچ بات اگر کروں گا, کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, اور لوگوں کو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا, تو اب جا کے میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں نے ہوللی اینڈ سوللی ریئلائز کر دیا ہے کہ ہر کامیابی اور ہر ناکامی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف واپس مڑ جاؤ, اور مڑنے کا طریقہ صرف نیت سے نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بڑا کنیکشن ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں بھی اس بات کو مانتا تھا, کیونکہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, چاہے آپ شو کر رہے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, آپ کی نیت صاف ہے تو واقعی آپ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ بتایا کہ میرے ساتھ جڑنا ہے, میری عبادت کرنی ہے, تو یہ کچھ فرائض ہیں. سو میں مولانا ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتا, اور میرے اچھے دوست حمزہ عباسی نے بھی ریسنٹلی یہ بات کی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ حقیقت, اور میں اپنے ینگسٹرز کو خاص طور سے کہنا چاہوں گا, دنیا میں جو پیشن رکھنا ہے رکھو, جو ڈریم پرسیو کرنا ہے کرو, جو بھی گول کرنا ہے کرو, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے 5 نمازیں پوری رکھنی ہیں. وہ کر کے دیکھو تو صحیح اللہ کیا کیا نہیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا. رائٹ, تھینک یو سو مچ, آل دا بیسٹ. بڑا مزہ آیا, بڑے عرصے سے ہم اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں. گریٹ ٹو بی ہیئر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. جیتے رہو. ہم رائزنگ پاکستان کی اس نشست سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
برف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے، ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے، دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں، اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں، دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے چیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی، سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ صحرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہے ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے۔